الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هم أي أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات لله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مختلف ابواب اعتقادات میں اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ کی وسطیت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اہل السنہ والجماعت اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کے بارے میں اہل تعطیل جہمیہ کے درمیان اور اہل تمثیل مشبہہ کے درمیان وسط ہیں. اس مسئلے کی وضاحت یوں ہے کہ صفات رب جل وعلا کے باب میں لوگ اہل قبلہ کا اختلاف ہے. ان کا نزاع یوں ہے کہ آیا صفات سے اللہ جل وعلا کو معطل رکھا جائے گا، اس کی صفات کی نفی اور اس کا انکار کیا جائے گا، یا یہ کہ اللہ تعالی کی صفات کا اثبات کیا جائے گا. نزاع کے اساسی طور پر دو فریق ہیں. ایک فریق کو معطلہ نفاة الصفات کہا جاتا ہے. یہی اہل تعطیل و نفی جہمیہ فرقے کے طور پر معروف ہے. جہم بن صفوان جو جعد بن درہم کا شاگرد تھا اور اسی نے جعد سے یہ مقالہ اخذ کیا اور اس نے صفات رب جل وعلا کی نفی اور انکار کی راہ اپنائی اور اللہ تعالی کے تمام صفات کے بارے میں تعطیل کا موقف اختیار کیا. یوں جہمیہ اور ان کے اتباع کا قول یہ ہے کہ صفات کا اثبات ضروری، لیکن ان لوگوں نے یوں کہا کہ
یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کا اثبات عقل کے ذریعہ کیا جائے گا. چنانچہ جہمیہ وغیرہ نے عقلی طور پر کسی صفت کو ثابت مانتے ہیں اور نتیجے کے طور پر جو چیز سامنے ہے وہ یوں ہے کہ یہ تمام صفات کے منکر اور اس کے نافی ہیں سوائے صفت وجود مطلق کے. اور یوں در حقیقت جو چیز، جو رائے، جو مذہب، جو قول اصلاً سامنے آیا کہ یہ فرقہ جہمیہ اور جو بھی ان کے اتباع ہیں، انہوں نے اللہ جل وعلا کی صفات کا سرے سے انکار کیا اور اسی لیے یہ نفات الصفات معطلہ کے نام سے معروف ہیں. چنانچہ صاف جہم بن صفوان نے کہا کہ ما کلم اللہ موسیٰ تکلیما وما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور یوں نصوص کتاب اللہ اور نصوص احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تمام صفات کا انکار کیا. صرف ایک صفت وجود مطلق کا انہوں نے اس بات کیا. ان کے مقابل میں ایک دوسرا گروہ سامنے آیا. اس گروہ کو اہل التمثیل، مشبہہ، ممثلہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں وارد صفات میں غور و فکر کیا اور انہیں ثابت تو مانا لیکن مماثلت اور تشبیہ کے طور پر. اور اس طرح سے ان کے قول کا حاصل کیوں ہے کہ انہوں نے صفات باری تعالی کے سلسلے میں یہ موقف اختیار کیا کہ جس قدر بھی صفات کا ذکر نصوص کتاب اللہ میں ہے، نصوص سنت رسول اللہ میں ہے، وہ ثابت تو ہیں اللہ تعالی کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے کہ مخلوقات کے مثلا صفات ہیں. جیسے کہ اللہ تعالی کی صفت ید کے بارے میں کہا کہ ید اللہ کایدی المخلوقین، کہ اللہ تعالی کی صفت ید، اللہ تعالی کا ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے ہم مخلوقات، ہم انسانوں کے ہاتھ. اللہ کا چہرہ ایسے جیسے ہمارا چہرہ. اور اسی طرح سے تمام یہ صفات کے بارے میں یہی نظریہ اپنایا اور یوں کہا کہ ید اللہ کا یدینا و وجہ اللہ کا وجہنا و قدرت اللہ کا قدرتنا و علم اللہ کا علمنا الى آخر ما ثبت من نصوص الکتاب والسنہ من الصفات کے بارے میں یہی کہا کہ ساری اللہ تعالی کی کتاب و سنت میں وارد صفات ایسے ہی ہیں جیسے ہماری صفات ہیں. اور یوں وہ تشبیہ، تمثیل
و تجسیم کے طور پر صفات مانتے ہیں، اللہ تعالی کو عام اجسام کی مانند ایک جسم ہی کہتے ہیں، یہ بالکل جہمیہ کے مکمل طور پر ضد اور نقیض اپوزٹ قول و مذہب ہے ان کا۔ اور یہاں پر یہ بات میں بتاتا چلوں کہ دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں، فہم سلف صالح کی روشنی میں، یہ دونوں ہی فرقوں کے قول باطل ہیں، حد درجہ فاسد اور غلط ہیں، اور ان دونوں ہی فرقوں کے درمیان صفات اللہ کے باب میں اہل سنت و جماعت وسطیت کا موقف اور وسطیت کا عقیدہ و منہج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اہل سنت والجماعت کو توفیق دی کہ وہ اللہ تعالی کے لیے کتاب و سنت میں وارد صفات کا اثبات کرتے ہیں، اور تمثیل و تجسیم، تشبیہ و مماثلت کی نفی کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی تمام صفات کو ثابت مانتے ہیں، جن کا اثبات خود اللہ تعالی نے اپنے لیے اپنی کتاب میں کیا، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات سے اللہ جل وعلا کو متصف کیا، اور یہ صفات حقیقی ہیں جو اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے جلال اور اس کے شان عظیم کے لائق و زیبا ہیں۔ جیسے اللہ جل وعلا کی ذات کسی بھی ذات سے مماثل نہیں ہے، ایسے اس کی صفات میں اور دیگر مخلوقات کی صفات میں کوئی مماثلت و مشابہت ہرگز نہیں ہے۔ ان اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ و منہج اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اور یوں اہل السنہ والجماعہ اہل تعطیل جہمیہ اور اہل تمثیل مشبہہ و ممثلہ و مجسمہ کے درمیان وسطیت رکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر آیت کی اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اور اس کے دونوں حصوں میں دونوں فرقوں کی تردید اللہ جل وعلا کی اس کلام سے ثابت ہے۔ لیس کمثلہ شیء میں ممثلہ مشبہہ مجسمہ فرقہ اور ان کے اتباع کی تردید ہوتی ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے بارے میں کہا کہ اس کے مثل کوئی نہیں، لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ، کہ اللہ جل وعلا کے مثل کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ ففیہ رد علی الممثلہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اخیر میں یوں کہا وہو السمیع البصیر، اور اس ٹکڑے میں کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، سمیع و بصیر اس کا نام ہے، اور سمیع و بصیر کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ ذات ہے کہ جو سمع و بصر کی صفت سے موصوف ہے۔ اور یوں اس ٹکڑے میں اہل التعطیل الجہمیہ المعطلہ نفاة الصفات کی تردید اللہ تعالی نے کی ہے
کہ جو صفات باری تعالیٰ کے نافی و منکر ہیں، جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسماء الحسنہ میں سے السمیع اور البصیر کا اس بات کیا، اور اس کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بصر و سمع، صفت سمع و بصر ثابت ہے۔ یہاں پر آپ کو فائدے کی یہ بات میں بتاتا چلوں کہ اہل تعطیل کی چند قسمیں، اسی میں کہ جہمیہ، اسی میں سے معتزلہ، اور جو ان کے موقف پہ ہیں وہ ہیں، تو ایسے ہی اہل التمثیل کی بھی کئی انواع، اور اہل السنہ والجماعہ ان دونوں ہی اساسی طور پر جو فرقے ہیں معطلہ اور ممثلہ، ان کے درمیان وسط ہیں، وسطیت و اعتدال رکھتے ہیں۔ یوں ثابت ہوا، اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقصود ہے کہ صفات اللہ جل وعلا کے باب میں معطلہ اور ممثلہ کے درمیان اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث وسطیت پر گامزن ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کا اس بات کرتے ہیں، اور اس بات کے ساتھ ساتھ وہ مماثلت و مشابہت اور تجسیم کی نفی کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اہل التمثیل المشبہہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، اور اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا اس بات، یہ اس بات معنی و وجود ہے، نہ کہ اس بات کیفیت و مماثلت۔ اسی طرح سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ طریقہ اہل السنہ والجماعہ اس بات و تنزیہ کا ہے، اور وہ اسی پر عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ اگر آپ معطلہ کی بات کریں تو معطلہ در حقیقت اللہ تعالی کی صفات کے انکار کے ساتھ حقیقت میں اللہ تعالی کی ذات اور اس کے وجود ہی کے حقیقت میں منکر ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ممثلہ اور مجسمہ اللہ تعالی کو گویا اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایک مجسم اور مصور ماننا چاہتے ہیں، اور اس کا خیال و گمان رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالح رحمہم اللہ نے ایک عظیم بات کہی ہے، جس کو آپ سنیں اور جانیں کہ المعطلہ یعبدون عدما والممثلہ المجسمہ یعبدون صنما، کہ اہل تعطیل جہمیہ معطلہ یہ در حقیقت صفات رب جل ثناؤہ کے انکار کے ساتھ گویا اللہ تعالی کی ذات اور اس کے وجود، اس کی ہستی ہی کے منکر ہیں، یوں گویا وہ عدم کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انما یعرف اللہ تعالی باسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماء و صفات ہی سے ہم بندوں کو حاصل ہے۔ اگر ہم اس کا نہ کوئی نام مانے اور جانے، نہ اس کے اوصاف کمال و جمال و جلال ہی کا اعتقاد اور ایمان رکھیں، تو گویا کیا ان کے قول کا حاصل یہ ہے کہ گویا اللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے گویا وہ معدوم شے کی عبادت کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری طرف ممثلہ کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا رکھا ہے، اور ذہنوں میں یہ ایک تصویر قائم کر رکھی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ایسے ہے جیسے ہم مخلوقات، کہ اس کی ذات اور صفات کے بارے میں، بالخصوص صفات کے بارے میں، کہ اس کے لیے صفت وجہ، صفت ید اور صفت ساق، صفت قدم، یہ سب ثابت ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا اللہ جل وعلا کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا قدم، اللہ کا ساق، جیسے کہ ہمارے یہ اوصاف ہیں،
اور اس طرح سے گویا وہ مجسم تصور کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے جیسے کہ مشرکین مختلف اشکال میں اپنے آلہہ باطلہ کو منحوت کرتے ہیں، یعنی اس کی شکلیں بناتے ہیں مختلف دھاتوں سے، پتھروں سے، مٹی سے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح سے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو گویا اسی طرح سے ممثلہ کا حال یہ ہے کہ گویا وہ صنم پوجنا چاہتے ہیں، اور اللہ جل وعلا کو ہم مصور، مجسم اور مشکل مان کر کے اس کو پوجنا چاہتے ہیں، جبکہ اہل حق، اہل السنہ والجماعہ، فرقہ ناجیہ کے لوگ اللہ جل وعلا کی ذات کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ایسے ہی مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ کتاب و سنت کے اندر وارد ہے، اور نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال دیتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال پر ان کا عمل ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون پر ان کا عمل ہے۔ یوں اللہ جل وعلا کی ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے اسماء و صفات پر عقیدہ رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یوں اہل السنہ والجماعہ کی وسطیت، خیریت، افضلیت، جس کے اندر صداقت ہے، حقیقت ہے، وہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ان دونوں غالی و جافی فرقوں کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ نے تردید کرتے ہوئے در حقیقت ان کی اور ان کے موقف کا ابطال کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ المعطل یعبد عدما والممثل یعبد صنما۔ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا التوفيق والسداد والإيمان السليم والعمل الصالح، وصلى الله